میں پڑھائی کے سلسلے میں شہر آیا اور وہاں پر جاب بھی شروع کر دی۔ باس میری ایمانداری سے بہت متاثر ہوا اور مجھے اپنے باپ کی دیکھ بھال پر رکھ لیا اور یہ شرط رکھی کہ میری پڑھائی کے سارے اخراجات وہ اٹھائیں گے۔ میں جب ان کے والد کے پاس گیا تو وہ بڑے بنگلے میں اکیلے رہتے تھے۔ نوکروں کی فوج ان کے ساتھ رہتی تھی۔ باس خود اپنے بیوی بچوں سمیت الگ رہتے تھے۔ مجھے باس سے نفرت ہونے لگی کہ بیمار باپ کو اکیلا رکھا ہوا ہے۔ ایک روز جب مجھے حقیقت کا علم ہوا تو میں صدمے سے گنگ رہ گیا۔ باس کے والد صاحب تو ایک السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے کمرے میں پڑھ رہا تھا جب مجھے بابا صاحب کی پکار سنائی دی۔ میں جلدی سے قلم وہیں چھوڑ کر بابا صاحب کے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ یقیناً ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی تبھی وہ مجھے بلا رہے تھے، ورنہ وہ کبھی بھی پڑھائی کے درمیان مجھے تنگ نہیں کرتے تھے۔ مجھے اس بات کا بخوبی علم تھا، میری توقع کے مطابق ان کی سانس اکھڑی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے ان کے منہ سے پانی لگایا۔ 5 منٹ بعد ان کی طبیعت تھوڑی بحال ہوئی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ بار بار اپنا سینہ مسل رہے تھے اور بولنے کی کوشش کرنے لگے، تو میں نے انہیں روک دیا کہ جب طبیعت بحال ہو جائے تو پھر بول لیں۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اس وقت کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میرا دل دکھا تھا مگر وہ بولنے کے لیے بے چین ہو رہے تھے۔ میں نے انہیں پانی پلایا۔ پانی کے 2 گھونٹ پی کر وہ تھوڑی دیر بولنے کے قابل ہوئے اور ہکلاتی آواز میں مجھے کہنے لگے، میرے بیٹے کو فون کرو، کہو آ کے مجھ سے مل جائے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے کہنا کہ بس تھوڑی سی دیر کے لیے ہی مجھے اپنا چہرہ دکھا دے، میں اس کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور اگر ہو سکے تو میرے پوتے اور پوتیوں کو بھی لے آئے۔ میں ان سے ملنے کے لیے بہت بےتاب ہوں۔ بابا صاحب کی آواز میں بے پناہ درد چھپا ہوا تھا۔ وہ اذیتوں کی انتہائیوں پر پہنچے ہوئے تھے۔ ان کو تکلیف میں دیکھ کر مجھے بے پناہ دکھ ہوا تھا۔ کیسا ناخلف بیٹا تھا جو اپنے باپ کو اتنی تکلیف دے رہا تھا۔ حالانکہ بابا صاحب نہایت محبت اور عزت کے لائق تھے۔ وہ عظیم شخص تھے، میرا ان کے ساتھ کوئی خون کا رشتہ نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ مجھے اپنی سگی اولاد کی طرح پیار کرتے تھے۔ بنا کہے میری ہر ضرورت کا خیال کیا۔ ان کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا کہ میں اپنے گھر سے بہت دور ایک انجان گھر میں رہ رہا ہوں۔ تو جو شخص پرائے لڑکے کی اتنی پرواہ کرتا ہو، وہ اپنی اولاد کو کتنا چاہتا ہوگا۔ اور اس شخص کی بد نصیبی تھی کہ اس کا اکلوتا بیٹا اسے اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں تھا، بلکہ اپنے بوڑھے بیمار باپ کو نوکروں کے حوالے کر کے خود اپنے بیوی بچوں کے ساتھ الگ گھر میں خوب عیش کرتا تھا۔ اسے کبھی بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ ساری عیش و عشرت اور ساری دولت اس باپ کی کمائی ہوئی ہے، جو نہ جانے کتنی محنت سے اس کے باپ نے اکٹھا کیا ہوگا تاکہ اس کے بیٹے کی زندگی اچھی گزرے۔ اور اب جب اس کے باپ بیمار کو اس کی ضرورت تھی تو وہ اس کی ساری جائیداد لے کر اسے تنہا کر گیا تھا۔ مگر بابا صاحب پھر بھی بیٹے سے خوش تھے، کہتے تھے کہ میرے بیٹے نے میرا بہت خیال رکھا ہوا ہے، وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، دیکھو تو اتنی مصروفیت میں بھی میرا اسے احساس ہے، میرے لیے اچھے اور مخلص ملازمین کی تلاش کرتا ہے، ان کو منہ مانگی تنخواہیں دیتا ہے، ان کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے تاکہ وہ میرا خیال رکھیں اور مجھے پریشانی نہ ہو۔ صرف میری خاطر میرے بیٹے نے کبھی کسی ملازم سے پیسوں کا حساب نہیں لیا، اور جب اس کو ٹائم ملتا ہے وہ میرے پاس چکر بھی لگاتا ہے۔ بیچارہ مصروف ہے نا، میں اس کی مصروفیت کو سمجھتا ہوں۔ مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہے۔ بابا صاحب یہ بات بہت پیار سے کرتے تھے، مگر ان کی آنکھیں نم اور لہجہ بھیگا ہوتا تھا۔ صاف محسوس ہوتا تھا کہ وہ خود کو بہلاوا دیتی ہیں۔ ایسی بھی کیا مصروفیت، وہ شخص اپنی بیوی بچوں کے لیے ٹائم نکال رہا تھا، مگر باپ کے لیے اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ اور اگر وہ دل بڑا کرتا تو اپنے باپ کو اپنے ساتھ ہی رکھتا، پوتے پوتیوں میں اس کا دل لگا رہتا۔ یہی ملازم وہ وہاں بھی رکھ سکتا تھا، اس کی بیوی کو کوئی کام نہ کرنا پڑتا۔
مگر ان امیر لوگوں کی زندگی بھی عجیب ہوتی ہے۔ ان کے پاس جتنا پیسہ ہو ان کا دل اتنا ہی تنگ ہوتا ہے۔ سگے رشتے بھی ناقابل قبول لگتے ہیں۔ بابا صاحب کی بات کسی حد تک درست تھی۔ ان کا بیٹا واقعی ان کی خاطر ملازمین کو منہ بھر بھر کے پیسے دیتا تھا، اور نہ اسی دنیا میں نے کئی ایسے بیٹے بھی دیکھے جو اپنے ماں باپ کو بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں اور پلٹ کر پوچھتے بھی نہیں۔ مگر بابا صاحب کا بیٹا ایسا نہیں تھا۔ وہ ان سے ملنے نہیں آتا تھا۔ اس کو جب بھی بلایا جاتا وہ مصروفیت کا بہانہ کر کے ٹال دیتا، اور اگر آ جاتا تو بھی بابا صاحب سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا، بلکہ ملازمین سے ہی ان کا حال احوال خیر خیریت دریافت کر کے 2 منٹ کے لیے بابا صاحب کے پاس بیٹھ کر ان کے سوالوں کا مختصر سا جواب دیتا اور پھر اٹھ کر چلا جاتا۔ اس کے باوجود بھی بابا صاحب کے کھانے پینے، دوائی، علاج سب پر ان کے بیٹے کی مکمل توجہ تھی۔ وہ ان کی ایک ایک چیز کا خیال رکھ رہا تھا۔ مجھے اس گھر میں ملازمت بھی بابا صاحب کی وجہ سے ملی تھی۔ میں گاؤں کا غریب لڑکا تھا، مجھے پڑھنے کا بے تحاشا شوق تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں پڑھ لکھ گیا تو میرے ساتھ ساتھ میرے گھر والوں کی زندگی بھی سنور جائے گی، جو نہ جانے کتنے وقت سے غربت کی چکی میں پس رہے تھے۔ میرا باپ معمولی سا مزدور تھا اور بہت مشکل سے اپنے 5 بچوں کا پیٹ پال رہا تھا۔ میں 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ میرے ماں باپ نے مجھے بہت پیار سے پالا تھا، مگر شکر خدا کا بچپن سے ہی مجھ میں احساس کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ اتنے لاڈ پیار سے پل کر میں اپنے ماں باپ اور بہنوں سے غافل نہیں ہوا، بلکہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا اپنی والدین اور بہنوں کی اچھی زندگی کا سوچتا تھا۔ میرے جنون کو دیکھتے ہوئے میرے ماں باپ نے بھی میری تعلیم پر پوری توجہ رکھی۔ میرے باپ نے حسب استطاعت بیٹیوں کو بھی اچھی زندگی دی ہوئی تھی۔ انہیں 8ویں تک تعلیم بھی دلوائی، کیونکہ گاؤں کا اسکول 8ویں تک تھا۔ ہم بہن بھائیوں کو اپنے باپ کی قدر تھی، ورنہ تو اسی گاؤں میں کئی والدین کو ہم نے دیکھا جو اپنی بیٹیوں کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، مگر میرا باپ ایسا نہیں تھا۔ اپنی بیٹیوں کو شہزادیوں کی طرح رکھا ہوا تھا۔ وہ تو چاہتے تھے کہ اپنی بیٹیوں کی شادی بھی دھوم دھام سے اور اچھے گھرانوں میں کریں۔ میں نے اپنے باپ کی یہ خواہش پوری کرنے کا تہیہ کر لیا۔ میری تعلیمی قابلیت بہترین تھی، ہر سال مجھے اسکالرشپ ملتا تھا۔ میں MBA کرنا چاہتا تھا، مگر میرے باپ کی اتنی حیثیت نہیں تھی، اسی لیے BA کرتے ہی شہر میں نوکری کرنے چلا آیا تاکہ اپنی کمائی سے پیسے جمع کر کے MBA کی ڈگری لوں۔ میرے والدین ماں باپ سادہ انسان تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ ڈگریاں کیا ہوتی ہیں۔ ان کو بس اتنا معلوم تھا کہ ان کا بیٹا ڈھیر ساری کتابیں پڑھ کر شہری مردوں والے سوٹ بوٹ پہن کر نوکری کرنا چاہتا ہے، اور اس شوق کے لیے میرے ماں باپ نے میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ میرے شہر آنے پر میرے والدین اداس بھی تھے، مگر میری خوشی میں بہت خوش بھی تھے۔ مجھے ڈھیروں دعاؤں میں رخصت کیا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ ہر صورت محنت کر کے اپنے والدین اور اپنی بہنوں کے سارے خواب پورے کرنے کے قابل بنوں گا۔ شہر پہنچتے ہی مجھے بڑی کمپنی میں آفس بوائے کی نوکری مل گئی۔ تنخواہ اتنی زیادہ نہیں تھی، مگر کمپنی کی طرف سے مجھے 3 وقت کا کھانا اور رہائش مفت میں تھا، تو اس لحاظ سے تنخواہ بہترین تھی۔ اپنی نوکری کے علاوہ میں نے اضافی ٹائم لگانا شروع کر دیا۔ اس سے بھی مجھے تھوڑے بہت پیسے مل جاتے تھے، اور وہ پیسے میں اپنے پاس رکھ کر اپنی پوری تنخواہ اپنے والدین کو بھیجنے لگا۔ میرا باپ مہینے کے 3,000 کماتا تھا، تو 3,000 میں ہمارا گھر چلتا تھا۔ ایسے میں جب میرے باپ کے ہاتھ میں 25,000 آئے تو خوشی کے مارے میں ابا رونے لگے۔ مجھے کہا میں جانتا تھا میرا بیٹا جو موٹی موٹی کتابیں پڑھتا ہے اس کے بعد ڈھیروں پیسہ بھی لائے گا اور اپنے ماں باپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ مجھے خوشی ہے کہ تو نے اپنے خواب پورے کر لیے، اب سارے پیسے ہمیں نہ بھیج دینا، اپنے بھی شوق پورے کر۔ شہر کی رنگینیوں میں دکھا کر ابا کی بات پر میں مسکرا دیا تھا، اور ان کو نہیں کہا کہ میرے سارے شوق تو میرے والدین اور بہنوں کی خوشی میں ہیں۔
کمپنی کے مینیجر نے نوکری دینے کے بعد کہا تھا، اگر تمہارا کام اچھا رہا تو تمہاری ترقی ہوگی اور تنخواہ ڈبل ہو جائے گی۔ اور میں بھی تنخواہ ڈبل ہونے کے لیے محنت کرنے لگا۔ کمپنی میں کام کرتے ہوئے مجھے 4 مہینے گزر گئے جب ایک روز کمپنی کے مینیجر نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، کمپنی کے باس آ رہے ہیں، آج خصوصی طور پر تم سے ملیں گے۔ میں نے ان کے سامنے تمہاری بہت تعریف کی ہے۔ مینیجر کی بات سے میں خوش ہو گیا، ان کا شکریہ ادا کیا اور بےتابی سے اپنے باس کا انتظار کرنے لگا۔ یقیناً آج میری تنخواہ ڈبل ہو جائے گی۔ اپنے مستقبل کے تانے بانے بننے میں مصروف تھا۔ جب مجھے بلایا گیا، میں دھڑکتے دل کے ساتھ باس کے کمرے میں گیا۔ وہ انتہائی شاندار پرسنالٹی کے حامل شخص تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی، مگر لہجہ انتہائی دھیما۔ مینیجر نے میرا تعارف ان سے کروایا تو انہوں نے مجھے اپنے سامنے کرسی پر بٹھایا اور بولے، میں نے سنا ہے تم جب سے یہاں آئے ہو اپنی ایمانداری سے سب کے دل میں جگہ بنا لی ہے۔ ایک بار بھی تم نے ہیرا پھیری سے کام نہیں لیا۔ اس بات سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ مجھے ایماندار لوگ بہت پسند ہیں۔ مینیجر بتا رہا تھا کہ تمہیں پڑھنے کا شوق ہے، مگر تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اپنی تعلیم پوری کر سکو، اور پھر تم اپنے گھر والوں کو بھی سپورٹ کر رہے ہو۔ اگر تم چاہو تو نئی جاب سے میں تمہارے شوق پورے کر سکتا ہوں۔ تمہاری تعلیم بھی پوری ہو جائے گی اور تمہارے گھر والوں کو جو 25,000 مل رہا ہے وہ بھی ملتا رہے گا۔ کام شاید تمہیں تھوڑا مشکل لگے، مگر اپنے خواب پورے کرنے ہیں تو وہ کام بھی ایمانداری سے کرنا ہوگا۔ باس کی بات سن کر میں حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہوا، جانے وہ مجھ سے کیا کام لینا چاہتے تھے۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا، میرے والد بیمار ہیں، وہ مفلوج ہیں، ان کی اچھی صحت کے لیے انہیں وقت پر دوا دینا اور ہر مہینے ہسپتال سے ان کا چیک اپ کروانا بھی بہت ضروری ہے۔ میں مصروفیت کی وجہ سے ان کو ٹائم نہیں دے سکتا۔ میں نے ان کے لیے بہت لڑکے رکھے ہوئے ہیں، مگر وہ سب کام چور نکلے۔ بیماری کے نام پر وہ مجھ سے بہت سارا پیسہ لیتے رہے، مگر میرے باپ کا صحیح علاج نہیں کروایا، جس کی وجہ سے وہ پہلے سے بھی زیادہ کمزور اور بیمار ہو گئے ہیں۔ اگر تم ان کا خیال رکھنے کی اور یہ ساری ذمہ داریاں اٹھانے کی حامی بھر لو تو جو ڈگری تم لینا چاہتے ہو اس کا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ 25,000 تمہارے گھر بھی بھجواتا رہوں گا۔ پھر ڈگری پوری کرتے ہی جب تمہیں بہترین نوکری مل جائے تو تم یہ نوکری چھوڑ دینا۔ میں تمہیں مجبور نہیں رکھوں گا۔ بولو منظور ہے؟ جاب کی نوعیت سن کر میں تھوڑا گھبرایا تھا۔ گاؤں کا لڑکا تھا، مگر میرے گھر والوں نے کبھی مجھے سے کوئی کام نہیں لیا تھا، اور یہاں بات ایک بوڑھے بیمار شخص کی تھی، مگر اس کے بدلے میں جو مہارت مجھے مل رہی تھی ان کی نسبت تو یہ کام بہت آسان تھا، اور پھر ایک بیمار کی خدمت کر کے جو اجر ملتا وہ الگ۔ باس منتظر نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے جاب کرنے کی حامی بھر لی۔ باس نے بتایا کہ پہلے والے لڑکے کو میں نے ابھی فارغ نہیں کیا، وہ تمہیں سارا طریقہ کار سمجھا دے گا۔ تمہیں مسئلہ نہیں ہوگا، تمہیں صرف میرے بابا کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ میں بہت زیادہ خوش تھا، میرے خواب پورے ہونے والے تھے۔ میں خوشی خوشی باس کے گھر چلا گیا، مگر وہاں پہنچ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ان کے والد بالکل اکیلے رہتے تھے، جبکہ میں نے یہی سنا تھا کہ باس کے 3 بچے بھی ہیں۔ مجھے تو لگا تھا کہ ان کی بیوی بچے گھر میں رہتے ہوں گے۔ خیر میں نے اپنی ڈیوٹی کرنی شروع کر دی۔ میں باس کے والد کا دل سے خیال رکھتا تھا، ان کی خوب خدمت کرتا اور ان کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ خوش تھے، ان کا مجھ سے دل لگ گیا تھا۔ انہوں نے ہی مجھ سے فرمائش کی تھی کہ میں انہیں بابا صاحب کہہ کر بلایا کروں۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں تو کہنے لگے، تم اپنی تعلیم ضرور پوری کرو، تمہیں کامیاب ہوتا دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوگی۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ اپنی پڑھائی کا ایک ٹائم ٹیبل بنا لو اور مجھے بتاؤ، میں اس دوران کوشش کروں گا کہ تمہیں تنگ نہ کروں۔
تاکہ تم اپنی تعلیم پر توجہ دے سکو، اور ہاں، اچھی سی یونیورسٹی میں داخلہ لینا۔ اگر میرا بیٹا تمہارے خرچے پورے نہ کر سکا تو مجھے بتانا، باقی کے پیسے میں تمہیں دوں گا۔ بابا صاحب نے صرف کہا نہیں تھا، بلکہ اپنے بیٹے سے بات کر کے شہر کی اچھی یونیورسٹی میں میرا داخلہ کرایا۔ میں وہاں شام کی کلاسز لینے جاتا تھا۔ شام کے وقت بابا صاحب کے پاس میل نرس آتا تھا، جو ان کی ورزش بھی کرواتا اور روٹین چیک اپ بھی کرتا۔ تب مجھے فکر نہیں ہوتی تھی کہ وہ اکیلے ہوں گے، ان کے ساتھ رہتے رہتے مجھے ان سے انسیت ہو گئی تھی۔ ان کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے معلوم ہوا کہ باس صرف ان کا خیال رکھنے کی حد تک ہی اچھے تھے، انہیں اپنے باپ سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ اپنے باپ کو وقت دینا گوارا نہیں کرتے تھے۔ بابا صاحب اکثر ان سے فرمائش کرتے کہ اپنے بچوں کو مجھ سے ملواؤ، مگر وہ ٹال مٹول سے کام لیتے، اور اب بھی کئی روز سے بابا صاحب مجھ سے ضد کر رہے تھے کہ میں ان کے بیٹے کو بلوا دوں، مگر میں انہیں کیا بتاتا کہ ان کا بیٹا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیرون ملک گھومنے گیا ہوا ہے۔ ان کے پاس اپنے باپ کے لیے وقت نہیں تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوتا تھا، ملازمین کا خیال رکھنے والا اپنے باپ کا خیال کیوں نہیں رکھتا، اور باپ بھی وہ جو اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کا بیٹا اس سے جان چھڑوا چکا ہے، پھر بھی اس کی تعریف کرتا۔ دن گزرتے گئے۔ بابا صاحب کی ایک ضد تھی، بیٹے سے ملنا ہے۔ ان کا بیٹا کال نہیں اٹھاتا تھا۔ بیٹے کی جدائی سے بابا صاحب کی حالت خطرناک حد تک بگڑ گئی۔ انہیں ہسپتال داخل کرانا پڑا۔ اس روز مجھے ان کے بیٹے پر شدید غصہ آیا تھا۔ وہ پاکستان واپس آ چکے تھے، مگر باپ سے ملنے کا خیال نہیں آیا۔ جب ہسپتال کا سنا، تھوڑی دیر کے لیے ہسپتال پہنچ گئے۔ مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے بے اختیار کہہ بیٹھا، سر، صرف پیسہ لگانا اور باپ کے لیے نوکروں کی فوج کھڑی کر دینا ہی کافی نہیں ہوتا۔ بوڑھے ماں باپ کو وقت بھی دینا چاہیے۔ وہ اپنے بچوں کے لیے ترستے رہتے ہیں، بچے اپنی زندگی میں مگن رہتے ہیں۔ میری بات سن کر باس کے چہرے پر ناگواری کی سلوٹیں آ گئی۔ نہایت ہی سرد لہجے میں مجھے کہا، میرا خیال ہے ابھی تمہاری ڈگری مکمل نہیں ہوئی، تو بہتر ہوگا اپنی پڑھائی کی خاطر زبان بند رکھو اور اپنی جاب اچھے نمبر سے سر انجام دو۔ میں تمہیں اسی کام کی اتنی سہولتیں دے رہا ہوں، آئندہ ہمارے ذاتی معاملے میں بولنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ اس نوکری کے لیے بہت سے لڑکے انتظار میں کھڑے ہیں۔ ان کی بات سن کر مجھے ایک دم سے چپ لگ گئی اور اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، وہ اچھا تھا یا برا یہ ان کا ذاتی مسئلہ تھا، میں اس معاملے میں نہیں بول سکتا تھا۔ میں نے باس سے معذرت کر لی اور ایک سائڈ پر ہو کر بیٹھ گیا، مگر میرا دل بہت اداس تھا۔ آج مجھے ابا کی یاد آ رہی تھی۔ میں نے اللہ سے دعا کی، کبھی بھی مجھے اپنے باس جیسا بے حس آدمی مت بنانا۔ بابا صاحب کی طبیعت سنبھل گئی تو وہ گھر آئے گئے۔ تب انہیں میرے اور باس کے درمیان ہونے والی تلخ کلامی کے بارے میں پتہ چلا، تو مجھے اپنا پاس بلایا اور کہنے لگے، وہ برا نہیں ہے بیٹا، میں ہی برا ہوں، اور میرے ساتھ بالکل وہی ہو رہا ہے جو حق بنتا ہے۔ میرا بیٹا میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کر رہا، بلکہ جو کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا، اس کے بعد تو یہی حق بنتا تھا کہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاتا، مگر اس کی رگوں میں نیک ماں کا خون دوڑتا ہے، اس لیے اس نے مجھے اکیلا نہیں ہونے دیا۔ آج میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں شروع سے امیر نہیں تھا، درمیانے طبقے سے میرا تعلق تھا، مگر میرے خواب اونچے تھے۔ میرے والدین نے مجھے اعلیٰ تعلیم دلوائی اور اس کے بعد میری بہت اچھی پوسٹ پر نوکری لگ گئی، مگر میرے خواب اس سے کہیں زیادہ اونچے تھے۔ میں کروڑوں کمانا چاہتا تھا، آسمانوں کو چھونا چاہتا تھا۔ میری نوکری لگتے ہی میرے والدین نے میری شادی کر دی۔ میں شادی کے حق میں نہیں تھا۔ اپنی من پسند منزل پانے کے لیے دن رات محنت کر رہا تھا، مگر میری ماں کی ضد تھی کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ ان کی فرما برداری پر میں نے شادی تو کر لی، مگر اپنے خواب نہیں چھوڑے۔ میرے پاس اتنا پیسہ اکٹھا ہو چکا تھا کہ میں اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر لیتا۔
چنانچہ میں نے نوکری کے ساتھ کاروبار شروع کیا اور اپنے دن رات اس کاروبار پر لگانے شروع کر دیے۔ اپنا سارا پیسہ جمع پونجی اس پر لگا دی۔ اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے میرے اندر اتنا جنون بھر چکا تھا کہ میں یکسر بھول گیا میری بیوی بھی ہے جو اس وقت حاملہ تھی اور اس سے میری بہت ضرورت تھی، مگر میں نے اسے توجہ اور وقت دینا ضروری نہیں سمجھا، بلکہ یہ سوچ کر اپنی محنت مزید بڑھا دی کہ اپنے بچے کے اس دنیا میں آنے سے پہلے پہلے اپنا کاروبار جما لوں۔ میری بیوی میرے وقت کے لیے ترستی رہتی، میں اسے اچھے مستقبل کے خواب دکھا کر خاموش کروا دیتا۔ وقت گزرتا گیا، میں ایک بیٹے کا باپ بن گیا۔ بچہ آ جانے سے بھی میری روٹین میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جیسے جیسے میرا کاروبار ترقی کرتا جا رہا تھا، میرا جنون بڑھتا جا رہا تھا۔ میں مزید سے مزید کی چاہ میں اتنا آگے نکل گیا کہ بیوی بچے کو وقت دینا مجھے وقت کا ضیاع لگنے لگا۔ میرا بیٹا میری توجہ کے لیے ترستا تھا، کتنے دن گزر جاتے، میرا بیٹا میری شکل کو بھی ترس جاتا تھا۔ تھوڑا بڑا ہوا تو میرے ساتھ کھیلنے کی ضد کرتا، مگر میں ڈانٹ کر اسے بھگا دیتا۔ اس کی ماں کو بھی کہتا بچے کو تمیز سکھاؤ، مجھے تنگ نہ کیا کرے۔ یہ میری دن رات کی محنت ہے کہ تم ماں بیٹا اتنی عیاشی کر رہے ہو۔ میری بات پر میری بیوی دکھی ہو جاتی، مگر میں پرواہ نہیں کرتا تھا۔ تھوڑے سے وقت میں ان کی زندگی سر سے پیر تک بدل چکا تھا۔ چھوٹا سا گھر بڑے سے بنگلے میں بدل گیا، گھر میں ملازمین کی ریل پیل ہو گئی، بیوی بچے کے تن پر قیمتی برانڈ کے جوڑے آ گئے، اور یہ سب دیکھ کر مجھے لگتا تھا کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ کبھی بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میرے بیٹے کو ان سب کی نہیں، میرے پیار کی ضرورت تھی۔ وہ میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، مگر وہ بد نصیب تھا، باپ کے پیار سے محروم رہا۔ میری آنکھ تو تب کھلی جب میری بیوی اس دنیا سے چلی گئی۔ اس وقت میرا بیٹا 16 برس کا ہو چکا تھا۔ بیوی کی وفات نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ اپنی بیوی کا بے جان چہرہ دیکھتے ہی میں نے اس کے ساتھ گزارا وقت یاد کرنے کی کوشش کی، تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے اس عورت کو کبھی وقت دیا ہی نہیں تھا۔ ماں کی موت پر میرا بیٹا بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اس کو اس طرح سے روتا سسکتا دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگانا چاہا تو میرے بیٹے نے سرد انداز سے میرا ہاتھ پرے کر دیا اور بولا مجھے آپ کے دلاسوں کی ضرورت نہیں، میں خود کو سنبھال سکتا ہوں۔ اس کے بعد اپنے چہرے کے آنسو صاف کرتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ تب مجھے احساس ہوا پیسہ کمانے کی دوڑ میں اتنا آگے نکل گیا کہ خود سے جڑے رشتوں کو کھو بیٹھا۔ ماں کی موت کے بعد میرا بیٹا بیرون ملک چلا گیا، باقی کی تعلیم وہیں سے حاصل کی، اور جب بزنس کی ڈگری لے کر واپس آیا تو معلوم ہوا وہ شادی کر چکا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کے لیے الگ گھر لیا۔ تب میرے ہوش اڑے، میرے ہاتھ خالی رہ چکے تھے۔ یہ جھٹکا میرے لیے اتنا بڑا تھا کہ میں سنبھل ہی نہ پایا اور مجھے فالج ہو گیا۔ مجھے تو ڈر تھا کہ میں تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گا، مگر میرے بیٹے کی رگوں میں با وفا عورت کا خون ہے۔ اس نے مجھے اکیلا نہیں کیا، میرا خیال رکھا۔ ہاں، وہ وقت مجھے کبھی نہیں دیا جس وقت کے لیے وہ خود بھی ترسا تھا۔ تمہیں بھی ایک نصیحت کرتا ہوں، تمہارے خواب اونچے ہیں، اچھی بات ہے، خواب دیکھنا، مگر ان خوابوں کے پیچھے اتنا مت بھاگنا کہ خود سے جڑے رشتوں کو بھی پیسوں میں تولنے لگو، ورنہ میری طرح پچھتاؤ گے۔ بابا صاحب زاروں قطار رو رہے تھے۔ ان کی گزری زندگی جان کر میرے دل کے کئی ٹکڑے ہوئے۔ آج مجھے پتہ چلا تھا کہ میرے باس اتنے سنجیدہ مزاج کیوں ہیں۔ گزری زندگی میں جو محرومیاں وہ جھیل کر آئے تھے، ان کی پرچھائیاں آج بھی ان کے چہرے پر موجود تھی۔ میرا اپنے باس سے گلہ ختم ہو گیا تھا، مجھے ان پر ترس آنے لگا، اور باس کی ماں پر بھی ترس آتا جو بیچاری شوہر کا ساتھ پانے کے لیے تڑپتی رہی اور ایسے ہی دنیا سے چلی گئی۔ بیٹے نے تو دیکھا ہوگا ماں کی بے بسی کو، اس کے درد کو، اس کی تنہائیوں کو، تو ایسا بیٹا اپنے باپ سے شدید نفرت کرتا ہوگا۔
ان کو اپنی ماں یاد آتی ہوگی۔ کاش ہم مرد ترقی کی چاہ میں اتنے جنونی نہ ہوں جو اپنوں کو اذیت دینا شروع کر دیں۔ وقت گزرتا رہا، میری محنت سے بابا صاحب چلنے کے قابل ہو چکے تھے۔ میری MBA کی ڈگری مکمل ہوئی اور ملٹی نیشنل کمپنی میں مینجمنٹ کی پوسٹ پر میں فائز ہو گیا۔ مجھے گھر اور گاڑی الاٹ ہوا۔ بابا صاحب بہت خوش تھے اور اداس بھی کہ اب میں ان کو چھوڑ جاؤں گا۔ مجھے ان کی اداسی کا احساس تھا۔ جاب چھوڑنے سے پہلے میں نے باس سے ملاقات کی، جاب چھوڑنے کا بتایا اور کہا سر اس روز جو میں نے کہا تھا اس کے لیے میں بہت معذرت چاہتا ہوں اور آپ سے گزارش ہے میری ایک بات سن لیں پلیز۔ میری بات پر باس نے مجھے بولنے کی اجازت دی تو میں نے کہا سر مانتا ہوں آپ کے والد نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی، آپ کو باپ کے پیار سے محروم رکھا۔ انہوں نے مجھے بتایا ہے میں آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ یقیناً اپنے بچوں کو بہت پیار دیتے ہوں گے، اپنے باپ والا کام نہیں کیا ہوگا، مگر اپنے بچوں کے سامنے اپنے باپ کو تنہا کر کے آپ ان کو یہ سبق سکھا رہے ہیں کہ بوڑھے والدین کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یاد رکھیے گا بچے اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ اگر اپنا بڑھاپا سنوارنا چاہتے ہیں، بچوں کی جدائی نہیں سہنی پڑے تو اپنے والد کو اپنے ساتھ رکھیں تاکہ آگے بچے بھی آپ کو تنہا نہ کریں۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنی بات کہہ کر میں رکا نہیں تھا۔ باس کو گہری سوچ میں چھوڑ کر وہ نوکری چھوڑی اور سیدھا گاؤں چلا گیا۔ میں اپنے گھر والوں کو سرپرائز دینے والا تھا۔ میرے گھر والے میری کامیابیوں کا سن کر بے تحاشا خوش ہوئے تھے۔ میں ان کو اپنے ساتھ شہر لے آیا۔ سب کچھ سیٹ کرنے کے بعد ایک روز میں نے بابا صاحب کی خیریت معلوم کرنے کے لیے ان کے پرانے ملازم سے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ باس اپنے والد کو اپنے گھر لے گئے تھے۔ مجھے یہ جان کر بہت سکون ملا تھا۔ آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔